ڈائریکٹ میتھڈ ہے کیا، اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کر چکے ہیں اپنے اورینٹیشن سیشن میں، کہ ان شارٹ براہ راست عربی زبان سے ہی ہم قرآن کریم جو کہ کتاب عربی مبین عربی زبان میں نازل ہوا، ہم اس طرح سے قرآن کریم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑے، اور ایکسپلینیشن بالکل نہیں ہے ہمارے اس کورس کے اندر. جسٹ وہ جو ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، آیات مبارکہ ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے براہ راست عربی زبان میں، اور بیس بنائیں گے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کی، بیس بنائیں گے ان کامن ورڈز کو جو کہ قرآنک عربک اور ہماری جو کنورسیشن کی اردو زبان ہے اس میں کامن ہے. وہ الفاظ جو بیسیکلی ہیں تو عربی زبان کے قرآن مجید میں استعمال ہوئے، اس لیے ہم اس کو قرآنک عربی کہہ رہے ہیں. قرآن کریم میں ان الفاظ کے استعمال ہونے کی وجہ سے وہ قرآنک عربک جو ہماری کنورسیشن کے اندر بھی یوز ہوتی ہے، جس کو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو آلموسٹ یہ 400 کے قریب الفاظ ہیں، 400 کے قریب الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں آئے اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شروع کے 9 لیسنز کے اندر آلموسٹ کوئی 9 کے قریب اسباق ہیں جن میں ہم وہ 400 کے قریب الفاظ کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے اور انہیں یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے مختلف ایکسرسائز کے ذریعے سے. تو آج ہم پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، سبق نمبر 1 ہے. اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ آپ ریز ہینڈ کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں. جسٹ ورڈز ہم نے پڑھنے ہیں، الفاظ پڑھنے ہیں ہم نے، اور پھر مشقیں حل کریں گے. شابش. جی رضوانہ خان صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ، القرآن، الحلال، الکافر، الرب، الشکر، الطوفان، الذکر، ذکر الخیر. ذکر ذکر اس کے اوپر زبر نہیں ہے؟ نہیں. اوکے اوکے. الذکر، الخیر، اس کے بعد محمد، الکعبہ. الحمد. ایک منٹ اس میں چلے گیا، نیچے آئیں گے. یہ میٹ کیوں گیا اس میں؟ آپ اس پہ کلک نہیں کرنا، وہیں سے پڑھیں بس. نہیں، یہ موو کرنا مجھے. شاباش شاباش. یہ آپ تھوڑی کر سکتے ہیں نیچے سے. اوکے یہ آپ نہیں کر اوکے. سکتے. الطوفان، الذکر، الخیر، السورہ، الحمد، الحشر، بس الحق. بس 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 بہت شکریہ مس رضوانہ خان صاحبہ. تھینک یو. اچھا، آپ حضرات نے نوٹس کیا کہ القرآن اگر الف لام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ عربک بول رہے ہیں، لیکن اوکے. اردو میں کیا بولیں گے قرآن کو؟ قرآن. قرآن. کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. قرآن کو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو زبان میں تو ہم قرآن ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. قرآن کی ٹرانسلیشن بھی قرآن ہی ہے. حلال اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حلال. حلال. الکافر اردو میں کیا کہتے ہیں کافر کو؟ کافر. کافر. الرب. رب. الشکر. شکر. الطوفان. طوفان. الذکر. ذکر. الخیر. خیر. السورۃ. سورہ. کہتے ہیں نا سورت، اتنی صورتیں یاد کر لیں، یہ سورہ جی. ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین. سورت کو سورت کہتے ہیں. الحمد. اس کو حمد بولیں گے یا الحمد بولیں گے؟ حمد ہی بولتے ہیں ہم، جیسے ہم کہتے ہیں حمد و ثنا. خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے ٹھیک کر ہے. سکتے ہیں ہم؟ حمد ٹھیک. کو حمد بھی کہتے ہیں، تعریف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور حشر کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں؟ حشر. حشر ہی کہتے ہیں. تو ان میں سے کوئی ایک سنگولر ورڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ٹرانسلیشن کی ہمیں ضرورت پیش آئے. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ایز اٹ از، صرف الف لام ہٹا دینے سے ان کے اندر آپ کو ویو آئے گی کہ یہ تو اردو کے ہی الفاظ ہیں. بہت شکریہ مسز رضوانہ خان صاحبہ.
اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ شاباش شاباش. مائک انمیوٹ کر لیں. اگر ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں 1 بائی 1 کال کر لوں گا، ورنہ مائک انمیوٹ کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں. شاباش جی. امارا ساجد صاحبہ، امارا ساجد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز. جی میں دوسری لائن کو پڑھی. محمد، الکعبہ، الحرام، الفساد، الخالق، الشیطان، الحق، الشرک، الشر، الزکوٰۃ، الجزاء، المقدس. مقدس. تو ان میں سے کوئی ایسا ورڈ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، جو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ہو؟ نہیں، ایسا کوئی ورڈ نہیں. سارے ہیں، مطلب کعبہ کو کعبہ، حرام کو حرام، فساد، خالق، مالک، حق، شرک، شر، شیطان، جزا، مقدس. یہ وہ والے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، صرف الف لام کے بغیر. مطلب اردو میں جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو الف لام استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا، الف لام کے بغیر استعمال ہو رہے تھے. بہت شکریہ. آگے بھی پڑھ دیں، آگے والی لائن بھی پڑھ دیجیے پلیز. الاسلام، الجنہ، المومن، الصلح، اللباس، موسیٰ، الباطل، التوبہ، الدین، فرعون، المبارک. الوالد. والد بھی عربک ورڈ ہے، اور والد کو والد صاحب ہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی والد صاحب، والد بزرگ، بزرگوار، والدین کا ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ والے بھی سارے توبہ کو توبہ کہتے ہیں، دین کو دین، باطل کو باطل، اور جنت کو جنت، اسلام، مومن، سلو. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ اردو میں بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ کم از کم اس سکرین پہ جو الفاظ ہمیں دکھائی دیے وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. آگے دیکھیے نیچے کیا لکھا ہوا اردو میں. فائدہ نمبر 1، انسانی ناموں کے شروع میں عموماً الف لام نہیں آتا. جیسے آپ نے 3 نام دیکھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، اور فرعون. بقیہ ہر جگہ پہ الف لام ہے. جتنے بھی آپ نے ورڈز پڑھے ہیں آج، سب کے شروع میں الف لام ہے. عربک الفاظ کے شروع میں عام طور پہ جب وہ سنگولر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. الف لام ان کے شروع میں آ رہا ہوتا ہے. پلورل کے شروع میں بھی آ رہا ہوتا ہے. جب انفرادی طور پہ کوئی بھی ووکیبلری لکھی ہوگی عربک تو اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہوگا. سوائے ناموں کے جتنے بھی نام ہیں، عام طور پہ ناموں کے کچھ ناموں کے شروع میں بھی آتا ہے، لیکن عام طور پہ ناموں کے شروع میں الف لام نہیں آتا. جیسے 3 مثالیں آج کے اس سبق کے اندر آپ کے سامنے آئی ہیں، محمد، موسیٰ اور فرعون. یہ ایک فائدہ ہے، یہ چیز آپ نے رول کے طور پہ یاد رکھنی ہے. فائدہ نمبر 2، درج بالا. بالا کہتے ہیں اوپر والے، جو ابھی آپ نے پڑھے درج بالا، جو اوپر لکھے ہوئے الفاظ ہیں، ٹاپ پہ لکھے ہوئے الفاظ ہیں. ان کے شروع میں اگر الف لام، المین الف لام ہے نا، الحمد، الخیر، الجزاء، المقدس، یہ الف لام ہے. اس کو لام تعریف کہتے ہیں. گرامر کی کچھ آگے گفتگو ہے، اس کو ہم چھوڑیں، صرف الف لام آپ یاد رکھیں کہ ان کے شروع میں اگر الف لام ہٹا دیں، یعنی ال کو ہٹا دیں، تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں. جیسے الحمد سے آپ پڑھیں حمد تو اردو بن گیا. المبارک سے کریں مبارک تو اردو بن گیا. الوالد سے کریں والد تو پہلے ایک وے والی ہوتی ہے عربک کی. جیسے ہی آپ الف لام اور آخر سے پیش ہٹاتے ہیں تو فوراً لگتا ہے کہ یہ تو اردو کا ورڈ ہے. اشرکو پڑھیں گے تو لگے گا عربک ہے، لیکن جیسے ہی بولیں گے شرک تو اردو ہو جائے گا. التوبۃ لگے گا عربک ہے، لیکن جیسے ہی آپ بولیں گے توبہ تو اردو ہو جائے گا. تو الف لام ہٹا دینے سے وہ الفاظ کیا بن جاتے ہیں؟ اردو کے بن جاتے ہیں. اور تاہم عربی زبان میں یہ جتنے بھی الفاظ آپ نے دیکھے، یہ کبھی
الف لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی الف لام کے بغیر استعمال ہوتے ہیں. کچھ گرامر کے رولز کے اکارڈنگ الف لام لگانا ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ نہ لگانا ضروری ہوتا ہے. مین اردو میں تو آپ بغیر الف لام کے ہی پڑھیں گے. کبھی بھی اردو میں آپ الاسلام نہیں بولیں گے, ہمیشہ اسلام ہی بولیں گے, جنت, لباس, رب, شکر. لیکن عربک میں کبھی الف لام کے ساتھ آتا ہے اور کبھی بغیر الف لام کے آتا ہے. یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. تو 2 فائدے اور آلموسٹ کوئی 20 سے 25 کے قریب الفاظ آپ نے آج کے سیشن میں پڑھے ہیں. ابھی ہم مشقوں کے ذریعے سے انہیں حل کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سبھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. ابھی تو شروع کے ہمارے سیشنز ہیں, تو اس لیے آپ کی رضامندی اور ثوابدید وہ پوچھی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی کون پارٹیسپیٹ کرے گا, وہ ہاتھ کھڑے کرے. لیکن آگے چل کے 1 بائی 1 سب کے نام لیے جاتے ہیں کہ ہر کسی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. اسی لیے ہم اپنی کلاس چھوٹی رکھتے ہیں, بہت چھوٹی رکھتے ہیں کلاس, تاکہ ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر سکے. تو ابھی مشقیں ہیں, انہی مشقوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ہم قرآن کریم کی طرف جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مشقیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, یہ ساری کی ساری ایون کے جو ووکیبلری لکھی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے قطعے لکھے ہوئے ہیں یا مثالیں لکھی ہوئی ہیں, ساری قرآن کریم سے ہیں. قرآن مجید سے ہٹ کے کوئی ایک مثال, کوئی ایک لفظ بھی آپ کو دکھائی نہیں دیکھا. تو مشقیں حل کرتے ہیں. کون پڑھنا چاہیں گے؟ پہلی مشق کون حل کریں گے؟ جی مریم اسلم صاحبہ پلیز. الحلال حلال. سوال نمبر 1. سوال نمبر 1, درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیے. الحلال اس سے بنے گا حلال, اور اس کا مطلب آپ ایسے بتائیں گے, جی الحلال حلال. ٹھیک ہے. الحرام بتائیں گے کیسے؟ الحرام حرام. حرام. المومن مومن. الکافر کافر. الفساد فساد. پیش کے ساتھ پڑھیں. جتنی بھی الفساد عربک, جب آپ جی عربک پڑھیں تو جب اکیلا لفظ لکھا ہوا ہو تو آخر میں اکثر پیش آ رہی ہوتی ہے. اگر جی شروع میں الف لام ہے تو ایک پیش آ رہی ہوتی ہے, اگر الف لام نہیں ہے تو 2 پیشیں آ رہی ہوتی ہیں. جی سر. جی پلیز. الفساد فساد. الخالق خالق. التوبۃ توبہ. اللباس لباس. فرعون فرعون. اور پھر یہ تو ال کے بغیر ہی ہے, کیونکہ نام ہے. کیوں ہے ال نام کے ہے بغیر؟ جی, نام ہے کیونکہ یہ اس نام لیے. ہے. اور فرعون کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فرعون فرعون ہی کہتے ہیں اس کو. جی حامان, قارون یا اس کو کچھ اور نہیں کہتے, اس جی کو جی فرعون ہی کہتے ہیں. فرعون ہی کہتے ہیں. الحق حق. الباطل باطل. الخیر خیر. الشر شر. الجزاء جزا. شاباش, بہت اچھے. اچھا, ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جسٹ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اور ووکیبلری کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ 4 6 8 10 12 14, یہ 14 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کو الفساد سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کریم کا جسٹ ایک ورڈ سمجھ میں آیا. جہاں جہاں فساد لکھا ہوا ہے وہ تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے, لیکن الفساد سے اور بہت سے الفاظ نکلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل فاسد, یفسدون, افسادہ. تو آپ تھوڑا سا سم ہاؤ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ یہاں بھی فساد کی بات ہو رہی ہے. یا اس کو اور آسان کر کے سمجھیں, المؤمن, اس سے آپ کو مومن کا تو اندازہ ہو گیا, لیکن المؤمن صرف ایک ورڈ نہیں ہے. اس المؤمن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے آپ کو یؤمنون بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. آپ اسے تؤمن یا مؤمنون, مؤمنین, یہ والے الفاظ بھی آہستہ آہستہ آپ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے. ابھی چونکہ مشقوں کے اندر ہم نے ان چیزوں کو شامل نہیں کیا, آگے چل کے وہ آئیں گی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ الفاظ, لفظ آپ نے ایک پڑھا لیکن آپ کو مزید 5 6 7 8 10 الفاظ جو اس سے ملتے جلتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. بہت شکریہ مریم صاحبہ. اور کسی کینڈیڈیٹ کو موقع دیتے ہیں, اور کون پڑھیں گے؟ شاباش.
शाबाश. اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ اچھا نادر صاحب. نادر بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سوال نمبر 2، درج ذیل اردو الفاظ کی عربی بنائیے. الشرک. نہیں، پہلے اردو پڑھیں گے. اچھا اردو الفاظ کی عربی بنائیے. جی شرک، الشرک، شیطان، الشیطان، کعبہ، الکعبہ، الکعبۃ. الکعبۃ، زکوٰۃ، الزکوٰۃ، توبہ، توبہ اور التوبہ. التوبۃ. التوبۃ، صلح، الصلح، شکر، الشکر، دین، الدین، اسلام، السلام، الاسلام. الاسلام، ذکر، الذکر. الذکر. ویری گڈ. تو آپ کو تھوڑا تھوڑا عربی بھی بننا پڑے گا سب کو، ہاں چونکہ آپ جی وہ ڈائریکٹ میتھڈ کے تھرو جا رہے ہیں نا، تو اس میں آپ کو عربک بھی پڑھنی پڑے گی. تو اس میں آپ کو یہ تھوڑا سا اپنے بارے میں خیال کرنا پڑے گا کہ میں تو عربی ہوں. جی اسی جی انداز میں اس مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ کو تھوڑا سا بننا پڑے گا. جی نادر یہاں ہم صاحب. عربی بولتے ہیں لیکن بہت بگڑی ہوئی عربی بولتے ہیں. جی اگر اگر کسی کنٹری میں ہیں تو وہاں کی جو عربک ہے اور اکیڈیمیا میں جو عربک بولی جا رہی ہوتی ہے، دونوں میں بہت جی فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جو عام طور پہ بولی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوقی. یہ سوقیانہ لہجہ ہے اور سوقی عربک ہے، مارکیٹ کی جی عربک ہے. اور جو بالکل. درسگاہ کی عربک ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے اس سے. جی یہ فصیح عربک ہے. یہ فصاحہ ہے. اچھا جی آگے سوال نمبر 3 بھی پڑھ دیجیے نادر صاحب. جی سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ پر مناسب حرکات زیر زبر پیش جزم لگا کر پڑھیں. جب بریکٹ لگا ہوا ہو، جب بھی جی آپ جی کوئی اردو عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں جی اور جی بریکٹ آ جاتی ہے تو بریکٹ سے پہلے کہنا ہوتا ہے یعنی. یعنی یعنی اس کو آپ ایسے پڑھیں گے، درج ذیل الفاظ پر مناسب حرکات یعنی زیر زبر پیش جزم لگا کر پڑھیں. تو بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی، اس کو ایکسپلین کر رہا بہترین، ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. القرآن، ہوں. الکعبۃ، الجنۃ، الشیطان، موسیٰ، الشرک، الحمد. الحمد. تو نادر بھائی بتائیے کہ کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں یہ تو سارے الفاظ ہمارے اردو کے ہمارے الفاظ ہیں. اردو کے ہیں. اور جی ان میں سے کوئی ایسا لفظ ہے جو قرآن کریم سے ہٹ کے ہم نے اگزامپل کے طور پہ رکھا ہو؟ نہیں سب قرآن کے الفاظ آلموسٹ ہیں. جی سارے قرآن کریم کے الفاظ ہیں. جی بہت شکریہ نادر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اور کسی کینڈیڈیٹ کو موقع دیں گے؟ وہی ہے. اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ سب پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کینڈیڈیٹ زیادہ سیکھتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ زیادہ سیکھتے ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ سن کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، بول کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ سوچنا پڑتا ہے. جی پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مسلم صاحبہ. سوری سر میں نے مس کر دیا تھوڑا اسٹارٹنگ سب. اچھا تو آپ ایک میری مرتبہ سنیں. آواز نہیں آ رہی تھی. تھوڑا سا سنا ہے وہ آپ نے جب لام ال کا بتا رہے تھے کہ ناموں کے ساتھ ال نہیں آتا. جی جی. اور میں تھوڑا سا پریشان ہوئی تھی کہ ابھی جو کینڈیڈیٹ آئے تھے لاسٹ انہوں نے کوشچن 3 کیا یا پھر کون سا کوشچن کیا، میں تھوڑا سا مس کر گیا میں نے وہ بھی. اچھا ابھی تک ہم نے، اگر آپ نے شروع سے کلاس نہیں لی تو وہ آلموسٹ کوئی 20 سے 25 کے قریب الفاظ پڑھے ہیں ہم نے کہ جو ٹھیک اردو ٹھیک میں استعمال ہوتے ہیں. قرآن کریم کے وہ الفاظ جو اردو میں بھی ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، صرف اس جی فرق کے ساتھ کہ عربک میں عام طور پہ ان کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے، اور اردو میں جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو الف لام ہٹا دیتے ہیں. جیسے القرآن قرآن ہو جاتا ہے،
الکعبۃ کعبہ، التوبۃ سے توبہ، الحق سے حق، الباطل سے باطل. تو یہ الفاظ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے ہیں جی سی آر پہ موجود ہیں، وہاں سے بھی دیکھیں، اور انہیں کے اکارڈنگ ہم مشقیں حل کر رہے ہیں. ال کا مطلب د ہوتا ہے رائٹ؟ ہاں جی، ال کا مطلب د ہوتا ہے انگلش ادا میں. ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ جی انگلش کے اندر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ جو دا ہے جی آلموسٹ وہی معنی ہوتا ہے ال کا بھی، اسی طرح کا ٹھیک یوزیج ہے اس کا. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ مسلم صاحبہ. اور کون کینڈیڈیٹ ہیں جو مشق حل کرنا چاہیں گے؟ سوال نمبر 4. شاباش شاباش. دیکھیں اگر آپ حل نہیں کریں گے تو میں حل کرنا شروع کر دوں گا. جی رضوانہ خان صاحبہ پہلے کر چکے ہیں، ان کے علاوہ میں چاہتا ہوں سبھی بولیں، سبھی پارٹیسپیٹ کریں. سر میں ہی کر لوں؟ مسلم صاحبہ آپ کر لیں گے، آپ تو شروع میں نہیں تھے. جی چلیں دیکھتے پڑھنا ہیں، یہ تھا. بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے، دیکھتے ہیں آپ کتنا کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں بغیر شروع کی کلاس اٹینڈ کیے. تو سوال نمبر 4 حل کریں. جی درجہ ذیل نامکمل الفاظ کو مکمل کریں. الحلا جی سر ہمیں ال ہٹانا ہے صرف؟ نہیں، مکمل کرنا ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ان کو. الحلا الحلا، الحلال. جسٹ ایک حرف مسنگ ہے، آپ نے وہ لگانا ہے تاکہ یہ ورڈ کمپلیٹ ہو اچھا جائے. اچھا الحلا الحلال. الحلا کون سا حرف لگے گا آخر میں؟ لام. لام، شاباش. تو کیا بن جائے گا؟ الحلال حلال. الحلال. 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 الحلال بالکل صحیح ہے. آگے چلیے. الحرا الحرام میم حرام. الحرام، ویری گڈ. پڑھتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں، بہت سمپل ہے. شاباش الفسا الفساد الفسادو دال شاباش پیش. شاباش شاباش شاباش. الاسوا یہ جتنے بھی سوا. الفاظ ہیں یہ سارے آج ہم نے پڑھے ہیں، ان سے ہٹ کے کوئی بھی نہیں ہے. آج کے سبق میں ہم ان کو پڑھ کے آ چکے ہیں. شاباش شاباش شاباش. سورتو السورۃ، ویری گڈ. السورۃ. السورۃ، شاباش شاباش. اچھا جتنے بھی جو ہم ایڈ کر رہے ہیں ورڈز اس میں سب میں آخر میں پیش لگائیں گے، فتحہ ضمہ پیش ضمہ. آئے گا. شاباش. پھر اونو تو ادھر ال نہیں آئے گا. نہیں، ناموں کے شروع میں عام طور پہ عربک میں ال نہیں آتا. پھر فرعون. جی فرعون نہیں، نام ہوتا ہے؟ جی نام ہے یہ اچھا نہیں فرعون. صحیح فرعون اور صحیح لقب صحیح. تھا، آپ کہہ سکتے ہیں اس دور میں. جی لیکن جی یہ ایک طرح سے نام ہی بن گیا، یہ بھی لقب بھی اچھا نام ہی بن گیا ہے آلموسٹ. فرعون، شاباش. ٹھیک ہے. فرعون. الحلال نو، حلالو. نہیں، حلال تو اوپر ہے. جسٹ ایک حرف لگنا ہے، ایک حرف، زیادہ نہیں. الف لام اور ہا لکھا ہوا ہے، آگے کیا لگے گا؟ شاباش. سوری مجھے نہیں آ رہا. کوئی بتائیں جن کو آئیڈیا ہو رہا ہے. الحمد. الحق نو نو. الحق الحق، ویری الحق. گڈ. حمدو بھی اس لیے نہیں کہ دو آپ کو حرف لگانے پڑ رہے ہیں، میم اور دال. حلال بھی نہیں اس لیے کہ آپ کو 3 حروف لگانے پڑ رہے ہیں. اور حق اس لیے کہ صرف آپ کو ایک حرف لگانا پڑے گا. الحق کو آپ نے ایک حرف لگا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. شاباش، بہت اچھے مس رضوانہ صاحبہ. الحق، بہت اچھے. جی انم صاحبہ کمپلیٹ کیجیے پلیز. الشیطان الشیطان نون پیش نو. الطوفان اگین نون پیش نو. الشر الشرک 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 زکاتو. الزکات، ویری گڈ.
اچھا مجھے بتائیے کہ جتنے بھی آپ نے الفاظ پڑھے ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوں؟ نہیں، اردو میں بھی ہے. اردو میں بھی ہے تو آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے انڈرسٹینڈ کر رہے کہ حلال، حرام، فساد، صورت، شیطان، طوفان، شرک وغیرہ وغیرہ. بہت اچھے، بہت شکریہ جی سلیم صاحبہ. سر، اچھا مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جی پلیز پلیز پوچھیے. یہ جو ال ہم یوز کرتے ہیں جس کا مطلب د ہوتا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نیمز کے ساتھ یوز نہیں کریں گے کن کے فرسٹ آف ساتھ؟ آل، ٹھیک ہے، ناؤنس کے کسی بھی ساتھ؟ نام کے ساتھ ہاں نہیں، جی، ناؤنس نام کے نہیں. ساتھ نہیں یوز کریں گے، ٹھیک ہے. دوسرا جو نارمل جو ورڈز ہیں جیسے حرام، حلال، جنت، طوفان اور یہ سارے، یہ جو کامن نامز کہہ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں. یس یس، کامن ناؤنس کے ساتھ یہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. اچھا، اسے بھی کبھی کبھی آ سکتے ہو، کبھی نہیں بھی آ یس، سکتا ہے. کبھی نہیں بھی آ سکتے. یہ ہم نے شروع میں رول اگر آپ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے یہ والا، یہ جو 2 فائدے اچھا، لکھے نا ان کو آپ دوبارہ پڑھیے گا. تو میں اس میں پڑھتی ہوں. عربک کے اندر کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اور اردو میں کبھی بھی نہیں آتے. الف لام کبھی بھی نہیں آتا. اور نام جو ہے صحیح. ان کے شروع، ناموں کے شروع میں بھی کبھی آتا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ میرا نام فیصل ہے تو کبھی الفیصل بھی کہہ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں بعض عربوں میں ان کے ناموں کے شروع میں بھی الف لام لگا ہوا ہوتا ہے. تو یوزلی اور وہ نہیں بہت آتا، کم. بہت کم، یوزلی نہیں آتا، جی لیکن کبھی آ بھی جاتا ہے، کبھی آ بھی جاتا ہے. ٹھیک، بس ابھی تک یہی کرا تھا نا ہم نے. جی یہی کریں. جی بہت صحیح. شکریہ سلیم صاحبہ. اور کون پڑھنا چاہیں تھینک گے؟ یو. شابش شابش شابش. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مس ہیرا صاحبہ، علینا صاحبہ، ہیرا صاحبہ کون پڑھ رہے ہیں؟ سر میرا بس ایک سوال ہے. جی مس علینا مخصوص صاحبہ کائنڈلی آپ پڑھیے. سر بس میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو نام آئیں گے ان کے اینڈ پہ ہم 2 پیش لگائیں گے، تو یہ پھر اون ہے تو پھر ہم اس کو پھر اون نو پڑھیں گے یا نو پھر نو، میں اون نے نون پڑھیں گے؟ نام نہیں کہا، میں نے کہا جو اسما ہے عربک زبان کے اندر، جیسے حرام ہے، حلال ہے، الف لام لگا ہوا ہے نا ان کے شروع میں، تو ہم الف لام لگا ہوا ہو تو پڑھتے ہیں الحلال، الحرام، الفساد. اب یہ والے جو کامن ناؤنز ہیں ان کے شروع سے اگر الف لام ہٹائیں گے تو پھر 2 پیش آئیں گی. جیسے الحلال الف لام کے بغیر پڑھیں گے تو ہو جائے گا حلال، حرام، فساد، صورت. سمجھ میں آ رہی؟ شر، شرک. جی اور جو نام ہیں ان میں ابھی آپ اس چیز کو رہنے دیں، کبھی 2 پیش آتی ہیں کبھی نہیں آتی. جیسے فرعون ہے، اس میں صرف ایک ہی پیش آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ناموں کے اندر دونوں طرح سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ ایک رول ہے، اس کو ابھی آپ رہنے دیں. جو کامن ناؤنز ہیں ان کو آپ یاد رکھیں، جو میں نے کہا تھا کہ عام طور پہ جب الف لام لگا ہوا ہوگا تو 1 پیش آئے گا، اور جب الف لام ہٹا دیں گے تو پھر 2 پیش آئیں گے عام طور پہ. انڈرسٹینڈ کر لیا آپ نے علینا مقصود صاحبہ؟ جی سر، سمجھ آ گیا. بہت شکریہ. جی مس ہیرا صاحبہ آپ کائنڈلی سوال نمبر 5 پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان حروف کو ملا کر ایک مناسب لفظ بنائیں. شین، کاف، رے، شکر. کاف، شابش. الف، فے، رے، کافر. فے، الف، لام، کاف، خالق. حروف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ جو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ یہ والا ورڈ بنتا ہے وہ پڑھیں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خالق، زکوٰۃ، باطل، فساد، شیطان، صورت. ویری گڈ، بہت اچھے بہت اچھے. میرے خیال میں آپ نے پہلے والی یہ جو ایکسرسائز ہے کمپلیٹ ہونے سے پہلے آگے والی حل کر لی. آگے میں نے اس کو کرنا ہے. بہت اچھے، بہت شاندار، ماشاء اللہ. اچھا ابھی دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے آج کے سبق کا، کہ آج سے ہی ہم قرآنک ورسز کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے آج کے لیسن اور ان الفاظ کی روشنی میں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان آیات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آیات مبارکہ کو، یہ عام سمپل عربک کی لکھی ہوئی مثالیں نہیں ہیں بلکہ قرآنک ورسز ہیں، اور قرآنک ورسز سے مختلف جملے اور قطعات آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں
ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف ان الفاظ کی روشنی میں جو آج ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کون کرنا چاہیں گے ذرا بتائیں تاکہ میں انہی سے سوال کروں. ہاتھ اگر کھڑے ہوں گے تو پھر میرے لیے آسانی ہوگی. جی مس رضوانہ خان صاحبہ. اچھا رضوانہ صاحبہ آپ ذرا کائنڈلی مائک انمیوٹ کریں اور پہلی آیت پڑھیں, بلکہ سوال نمبر 6 کے آگے جو لکھا ہے وہ پڑھیں پہلے. سوال نمبر 6, درج قرآن قطعات میں سے صرف ان الفاظ کی نشاندہی اور نمایاں کرے جن کا مطلب آپ جان چکے ہیں. جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام, تو ہم اس میں جو پڑھا ہے کعبہ بھی پڑھا ہے, الحرام بھی پڑھ چکے ہیں, اور اللہ بھی پڑھ چکے ہیں. شاباش شاباش. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. جی اب آپ نے کہا اللہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں, جی الکعبہ بھی, الحرام بھی, لیکن ان دونوں الکعبہ اور الحرام کے بیچ میں جو ورڈ لکھا ہوا ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے آپ. البیت. البیت, جی بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت گھر کو کہتے ہیں. گھر کو کہتے ہیں. اچھا اس سے بھی بہتر آپ دونوں کو ملا کے پڑھیں, البیت الحرام. جی البیت الحرام. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیت حرام کیا ہے, کون سی جگہ؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے. ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, جی ٹرانسلیٹ نہیں کریں, لیکن جسٹ انڈرسٹینڈنگ بتائیں کہ آپ کو اللہ, لفظ اللہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیا, جی الکعبہ انڈرسٹینڈ کر لیا, الحرام بھی انڈرسٹینڈ کر لیا, تو جسٹ بیچ میں ایک ورڈ ہے البیت. جی البیت الحرام, اس سے بھی کوئی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے آپ کو کہ کوئی انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں؟ اگر سر ویسے ہمیں نہیں پتا ہوتا بیت کا مطلب تو نہیں سمجھ آتا, لیکن یہ کامن ورڈ ہے اس لیے سمجھ آ گیا. شاباش. اسی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ بیت اللہ بول رہے ہوتے ہیں نا, جی بیت اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہماری اردو کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے. ہم کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں, بیت کا ورڈ وہاں بھی آ رہا ہوتا ہے, اور یہاں کعبہ کی بھی بات ہو رہی ہے, آگے ساتھ وہی بیت کی بات ہو رہی ہے. تو مطلب کعبہ جو کہ بیت حرام ہے, جو کہ محترم گھر ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے اسے محترم بنایا ہے. چلیں یہ بات کی باتیں ہیں, جسٹ ویسے ہی میں نے آپ سے پوچھ دیا. آگے والا بھی پڑھیے. محمد الرسول اللہ, اس میں ہم نے محمد بھی پڑھا ہے اور اللہ بھی پڑھا ہے. اور رسول ہم نے نہیں پڑھا, لیکن یہ ہمیں پتا ہے, لیکن ہم پڑھیں گے آگے جا کے, کیونکہ رسول کو جس طرح عربک میں رسول کہتے ہیں, اردو میں بھی رسول ہی کہتے ہیں. جی اوکے. ہاذا حلال, ایک سیکنڈ. تو 3 ورڈز ہیں, 3 ورڈز پہ مشتمل یہ پورا کمپلیٹ ایک سینٹنس ہے. تو آپ کو اگر محمد سمجھ میں آ گیا, رسول سمجھ میں آ گیا, لفظ اللہ سمجھ میں آ گیا, تو یہ پورا جملہ بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ویسے تو ہمارا کلمہ کیسے نہیں آئے گا محمد رسول اللہ. شاباش, ویری گڈ. اور یہ قرآنک ورس بھی ہے. جی یہ قرآنک آیت بھی ہے, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی شاباش. آگے بھی پڑھیے. ہاذا حلال و ہاذا حرام. اچھا حلالو ہوگا یا حلالن ہوگا؟ ایکچولی اگر عربی میں آپ نے بتایا تھا حلالو بولیں گے, نو, تو حلالن, حلالن بولیں گے, ڈبل پیش آئے گی. شاباش, ڈبل پیش آئے گی. کیوں ہاذا حلال و ہاذا حرام؟ ڈبل پیش کیوں آئے گی؟ اس کے اوپر کیوں آئے گی حلالن؟ سبھی سوچیں, جب بھی سوال ہوتا ہے تو مائک تو ایک کینڈیڈیٹ کا انمیوٹ ہوتا ہے, لیکن سوچنا سب کو چاہیے. جی یہی زیوم کرنا چاہیے کہ مجھ سے بھی سوال ہو رہا ہے. بتائیے شاباش. ڈبل پیش کو تنوین کہتے ہیں, ڈبل پیش. ہاں وہ تو تنوین کہتے ہیں, لیکن ہم اس پہ کیوں کہیں گے کہ اس پہ ڈبل پیش کرنا چاہیے؟ پہ ال نہیں لگا ہوا. شاباش. ویسے مس رضوانہ صاحبہ نے مجھ سے سوال شروع کر دیا تھا کہ سر آپ ہی بتائیں کیوں پڑھیں گے, کیوں کہیں گے اس کو تنوین, اس پہ کیوں پڑھیں گے. تو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کامن ناؤن عربک کے وہ عام الفاظ, اسماء,
جن کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے تو ان کے آخر میں ایک پیش آئے گی، اور اگر الف لام نہ ہو تو دو پیش آئیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر الف لام ہوتا تو اس کو آپ کہتے ہیں ھذا الحلال، اور اب چونکہ نہیں ہے تو اس لیے آپ پڑھیں گے ھذا حلال. ٹھیک ہے. جی شاباش شاباش. والصلح خیر. اچھا یہ آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں ھذا حلال و ھذا حرام؟ سر اس میں حلال کا مطلب ٹھیک ہے، حرام کا اور وہ کا مطلب الف ہے، حاضہ کا مطلب ویسے نہیں پتا. یہ پتا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے بس. مطلب یہ ہے کہ آپ کو حاضہ کا بھی پتہ چل ہی گیا. یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو یہ الگ ایک سبق میں ہم پڑھیں گے حاضہ کا، حاضہ، اسی طرح سے حاضی، ذالکا، تل کا. یہ وہ والے عربک ورڈز ہیں جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں عربک زبان میں. تو آگے ہمارے اسباق آ رہے ہیں، ان میں ہم الگ سے یہ والے اسباق پڑھیں گے، لیکن یہاں بھی آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہذا مین یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ہذا حلال و ہذا حرام. جی شاباش، آگے بھی پڑھ دیجیے. آگے والصلح خیر. والصلح خیر. جسٹ آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ نے الفاظ جو آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. جی. والصلح خیر فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. مس رضوانہ صاحبہ، والصلح خیر میں سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون کون سے ورڈز ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس میں یہ کہ واقع آ گیا والصلح صلح، خیر خیر. خیر، بس آپ کو صلح بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ، ابھی ہم نے پڑھا خیر بھی ہم نے پڑھا، تو دونوں آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. تو گویا کہ پورے کا پورا جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صلح خیر ہے، صلح خیر ہے، صلح اچھی ہوتی ہے، صلح میں بہتری ہوتی ہے. بہت شکریہ مس رضوانہ صاحبہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. ابھی کسی اور کینڈیڈیٹ کو موقع دیں گے. جی کون پڑھنا چاہیں گے؟ کون پڑھنا چاہیں گے؟ میں نوٹ کر رہا ہوں کافی سارے ہیں، ابھی آدھے کے قریب ہیں آلموسٹ جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو ان کے پاس جسٹ یہی ویک ہے، جتنا چھپ سکتے ہیں چھپ لیں، اس کے بعد ہم ان سے سنیں گے، ضرور سنیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ اسی وقت ہے جب آپ پارٹیسپیٹ کریں، جب آپ لوگ خود پارٹیسپیٹ کریں، پڑھیں آپ لوگ. خیر چلیں، کن سے مس انم صاحبہ آپ کائنڈلی انمیوٹ کریں. انم صاحبہ جی سر. پلیز آگے والی آیت مبارکہ پڑھیں. فورتھ والی نہیں، جو سیکنڈ لائن ہے، سیکنڈ رو میں فرسٹ والی، جو سیکنڈ رو میں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اب اس میں مجھے طوفانو سمجھ میں آ رہا ہے، طوفان اور ظالمون، ظلم کرنے والا. جسٹ ظالم، ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ظالم، اگرچہ بس ظالمون لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اس میں بھی ظالم کی بات ہو رہی ہے. جی پڑھا آپ نے ظالم ہے، لیکن ظالمون بھی آپ انڈرسٹینڈ کر گئے، کیونکہ وہی ظالمون جو آپ نے پڑھا تھا شروع میں لکھا ہوا ہے، یہ اسی ظالم کا پلورل ہے. ظالم سنگولر ہے، زیادہ سارے اگر ظلم کرنے والے ہوں گے تو ان کو کہتے ہیں ظالمون. گڈ، آپ کو طوفان اور ظالمون سمجھ میں آ گیا، بہت اچھے. آگے چلیے. ان الشرک لظلم عظیم. لظلم عظیم، واضح کر کے کلیئر کر. جی. ان الشرک لظلم عظیم، اس میں شرک آ گیا، ظلم آ گیا، عظیم بڑا. ویری گڈ. بس عظیم بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. ظلم عظیم کہتے ہیں ہم، یہ تو بڑا ظلم عظیم ہے. تو ظلم بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، عظیم بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جسٹ 2 حروف رہ گئے، انا اور لام زبر لا، بقیہ آپ کو سارا سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت مبارکہ سے. بہت اچھے. آگے چلیے. جی وہی تو پڑھ لیا نا، صالحہ خیر. انا نحن نزلنا. آگے ہے وقل،
جاء الحق وزهق الباطل، یہ آپ کی اسکرین پہ نہیں ہے یہ والا؟ اب میں اسکرین سے نہیں پڑھ رہی، میرے پاس بک تھی. اوکے میں نے کچھ مثالیں بیچ میں ایڈ کی ہوئی تھیں الگ سے، میں نے یہ والا بنا کے. اچھا اوکے ٹھیک ہے، آپ بک سے پڑھ لیں، بک سے پڑھیں. شاباش. بک سے تو یہ ہے، وہ تو ایک پڑھ لیا نا انہوں نے. پھر انا نحن نزلنا الذکر، شاباش شاباش شاباش. انا کا ہو گیا آئی ایم. نہیں وہ نہیں کرنا آپ نے، جو ابھی تک پڑھا ہے اچھا نا وہ نہیں کرنا، وہ جسٹ وہ بتانا. ٹھیک ہے. ذکر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ذکر کی بات ہو رہی ہے. ذکر آیت مبارکہ میں ذکر کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ جی. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو کہیں سے نحنو سمجھ میں آ جائے گا، کہیں سے آپ کو انا سمجھ میں آئے گا، اور کسی جگہ سے آپ کو نزلنا سمجھ میں آئے گا. تو یہ پوری پکچر کمپلیٹ ہو جائے گی گریجولی. بس ایک سینٹینس میں جو مین چیز بات ہو رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کے اوپر لبل باب، وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی کسی کی ذکر کی بات ہو رہی ہے. اور وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ذکر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی تقریباً اردو میں بھی ہم ذکر کو ذکر ہی کہتے ہیں. بہت شکریہ. جی آگے بھی کمپلیٹ کر دیجیے اس کو پلیز. بیدک الخیر، خیر خیر کی بات ہو رہی ہے. خیر سمجھ میں آ رہا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. جی. آگے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کی بات ہو رہی ہے پھر سے. شدید بھی ورڈ ہے اردو کا، لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہا مطلب بہت کیسے اچھا بتاؤں. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، کیونکہ شدید بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. ہم شدید بہت کہتے ہیں، مطلب بڑا بہت شدید خیر ہے. ہم کہتے ہیں نا، بڑا شدید بخار ہے، بڑا تیز بخار جی ہے، بڑی شدت جی سے زلزلہ زیادہ. آیا. شدت، شدید، یہ والے الفاظ بھی ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو شدید آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا، خیر جی. انڈرسٹینڈ کر لیا، اور بھی کچھ آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں؟ اور حب، انہو لحب، شاباش. پسند، حب لائک. حب حب محبت، حب، یہ محبت. لائک والے بھی پسند، اردو لائک. میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. کمپلیٹ کر دیں. شاباش شاباش. سر اس میں کیا ہوا، انہو پسند، خیر کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ خیر کو پسند کرتے ہیں. تو اس نہیں میں یہ ہم ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، ہم فوکس رہیں گے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں جسٹ ان الفاظ کو جو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بس. سر ختم ہو گیا. نہیں ختم ہو گیا. نہیں، دو اور ہیں. جی ان آپ. الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرا ہے ان الحمد للہ رب العالمین. شاباش. تو آپ ذرا اس کو پڑھیے، پہلی آیت میں جو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں وہ ذرا آئیڈینٹیفائی کیجیے. اس میں ہمیں دین کی سمجھ آ گئی ہے، اور اللہ کی اور اسلام کی. شاباش. ان الدین عند اللہ الاسلام. آیت کے 6 الفاظ ہیں، ان میں سے 3 آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور 3 وہ جو مین الفاظ ہیں وہ آپ کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیے، تو آپ کو آلموسٹ آدھی آیت مبارکہ سمجھ میں آ گئی. شاباش. آگے. آگے والے میں الحمد للہ رب العالمین تک آتا ہے. مطلب سارا ہی آتا ہے. پہلا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کا کیا آئے گا. انی، ان الحمد، مطلب انا مین مین. ان جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، اوکے یہ کہ، اوکے. یہ کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شک. تو الحمد، اللہ، رب العالمین، یہ سارے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. ابھی آپ کا ڈے فرسٹ ہے، پہلے دن آپ نے آیات مبارکہ سے، اگر میں سمجھتا ہوں ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا نا، تو یہ گویا کہ آپ صحیح ٹریک پہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں. آج ایک لفظ سمجھ میں آیا ہے، کل کو 2 ہو جائیں گے، پرسوں کو 3 ہو جائیں گے. گریجولی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید بہتری کی طرف سفر کرتے کرتے اپنی منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو ٹائم ہمارا 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. کل کے لیے آپ لوگوں نے ایک تو یہی آج کا سبق نمبر 1 دہرانا ہے،
दोहराने का मतलब जो अल्फाज आपने पढ़े उनको कोशिश करें याद करें। ठीक है। 2 3 4 मरतबा जब पढ़ेंगे गौर से तो वो जहन में बैठ जाएंगे कि ये तो उर्दू के ही अल्फाज हैं। और पढ़ने का तरीका ये है कि आप पहले अलिफ लाम के साथ पढ़ें और फिर साथ में बगैर अलिफ लाम के पढ़ें। जैसे अल कुरानु कुरान, अल काबतु काबा, अल जन्नतु जन्नत, अल हलालु हलाल, अल हरामु हराम। इस तरह से सब के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, वो कैंडिडेट जो समझते हैं कि ये तो चूँकि उर्दू के ही अल्फाज हैं हमें आते हैं और वो इस तरह से नहीं पढ़ते 4 से 5 मरतबा, तो बहुत जल्दी उनके जहन से अल्फाज निकल जाते हैं। अभी आपको बहुत आसान इसलिए लग रहा है कि सब कुछ इकट्ठा करके आपके सामने रखा हुआ है और इसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब इसको 4 से 5 मरतबा गौर के साथ आप पढ़ेंगे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। तो एक आपका काम ये है कि इन अल्फाज को आपने पढ़ना है और दूसरे नंबर पे सबक नंबर 2 पूरा पढ़ के आना है आपने, अल्फाज भी और मशकें भी। ठीक है, ठीक है, ये 2 काम आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह कल को हम सबक नंबर 1 सर ये बुक है ना, उस पे आपने गूगल पे भेजी हुई है ना? यस यस यस, ये मैंने सारी अपलोड कर दी हुई है, GCR पे मौजूद है। ठीक है, मैं चेक लेती हूँ। किसी का कोई सवाल है वो ले लेते हैं फिर हम खत्म करते हैं। थैंक यू जी शाबाश। कोई सवाल करना चाहते हैं? सर मुझे पूछना था कि अभी जो क्लास हुई है इसकी रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज ही आ जाए, कोशिश होगी आज ही आ जाए। और सर मेरे पास तो बुक है, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन लेना, मुझे स्क्रीन का थोड़ा सा इशू है, मैं स्क्रीन लेना प्रॉब्लम होता है, तो मेरे पास तो बुक है तो, लेकिन आपने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हुई, सिर्फ एग्जांपल्स या वर्ड्स भी? नहीं वर्ड्स नहीं है, अब वर्ड्स भी मैंने किए थे, ये मैंने काफ़ी पहले ही इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की थी, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं नोट कर माइनर है। अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा कोई मेजर कोई तब्दीली नहीं है। मशकों में है, मशकों में मैंने काफ़ी तब्दीली, वो भी मैं सजेस्ट करूँगा आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बुक के अंदर मशकें कम हैं और मैंने कुछ मशकों का इजाफा किया था, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ मश्क एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स हैं, जो सवालात हैं और आगे फर्दर उनकी। जी, और ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोई बात पूछना चाहेंगे? चलिए हम ख़त्म कर रहे हैं। मेहनत फरमाएं, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे। ये जो कुरान फहमी का सफ़र है अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ मुकम्मल फरमाएं और बहुत ज़्यादा बरकतों का ज़रिया बनाएं। और मेहनत फरमाएं, कोशिश करें, आपने टाइम निकाला है और उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।